خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو جو ہے بڑی میں کیجول طریقے سے بنا رہا ہوں، اور آج ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ کچھ ایسی باتوں پر غور کرنا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ عملاً ہوں اور خواہ اس کا تعلق ہماری سوچ سے ہو، ہمارے نظریے سے ہو۔ تو بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، نکات ہیں ڈیفرنٹ۔ چند دن قبل مجھے جو ہے ایک بہن نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور میری فیملی کا اور میرے بچوں کا ایک سٹینڈرڈ ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ اسے مزید بیان کریں، اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے اسٹڈی کرواؤں، اور انہیں کوئی نہ 2-3 طرح کے انہوں نے مجھے کام بتائے کہ اپنے بچوں کو کرواؤں، اور جو ہے ان کے پاس گاڑی ہو، ایک اچھا گھر ہو، اور ان کا بینک بیلنس ہو۔ تو ان کا ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہو، اور کیونکہ جب تک آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا تو لوگ آپ کو پوچھتے نہیں، رشتے دار آپ کو پوچھتے نہیں۔ تو انہوں نے اپنی بات مکمل کی، تو میں ان کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ بیان کریں۔ میں نے کہا کہ اس بہن سے میں نے کہا کہ سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اچھا گھر ہو، اعلیٰ تعلیم ہو، بلکہ آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں پائے جانے والے وہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، اور وہی آپ کو ایک معیار بخشتے ہیں، وہی آپ کو عزت فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے میں نے اپنے تجربے کے ذریعہ سے جو ہے بیان کی، اور میں آپ سے بھی بیان کرتا ہوں کہ معیار کے لیے، آپ کے سٹینڈرڈ کے لیے جو ہے تعلیم بھی ضروری نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا گھر ہونا نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، یا آپ کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہیں۔ آپ کا سٹینڈرڈ آپ کی زندگی میں پائے جانے وہ قواعد و ضوابط اور اصول ہیں جن کے تحت آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور عزت فراہم ہوتی ہے، اور لوگ بھی عزت آپ کی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے، تھوڑا تعلیم کے متعلق بات کروں گا، کہ میں نے بے شمار ایسے بزرگ آباء و اجداد گاؤں کے اندر خاص طور پر میں نے دیکھے ہیں جو بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اسکول نہیں گئے ہوتے، لیکن وہ آپ کو اپنی زندگی میں ہونے والے تجربات سے جو ہے وہ آشنا کرتے ہیں، اس سے روشناس کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر
مختلف لمحات پر آپ کو بہت سی اچھی باتیں فراہم کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور حالانکہ وہ کبھی بھی نہ اسکول گئے ہوتے ہیں، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، کسی چیز سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اور تو بھی وہ اتنی سمجھداری اور حکمت سے بھری باتیں جو ہے وہ اپنی زندگی سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے اس صورت میں، اور آپ کو بھی بہت سی ایسی چیزوں سے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے، اور یہ سوچ ہی بلکہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ان پڑھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی کا معیار، آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، طرز زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں کیسے چیزوں کو لیتے ہیں، سوچتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے آپ فیصلہ لیتے ہیں یا فیصلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور عدل اور انصاف کا معیار جو ہے وہ آپ کے نظریاتی سوچ میں کیسا ہے۔ میں نے بے شمار ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ دیکھے ہیں، جنہیں کوئی بلانا پسند نہیں کرتا، جنہیں کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، نہ اپنا گھر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بھی لوگ ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں لیکن لوگ صرف ان کے خوف سے یا صرف ضرورت کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے بزرگوں اور ان کی اولاد کے درمیان یا ان کی اولاد کے درمیان جو ہے بہت سے پیچیدہ سے مسائل جنم لیتے ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور اب یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مسائل کیا ہیں وہ میں بتاؤں، ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر اس بات کو سوچ سکتا ہے، تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایک تناؤ کی صورت میں نظر آتی ہیں، کسی طور پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پر نہ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بزرگ ہوں، بزرگ تھے وہ، 50 سے اوپر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کم دکھائی دیتا ہے، وہ علاج کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس آنکھوں کے علاج کے لیے آئے تھے، نظر کم آتا تھا، تو اس شخص نے جو اس کے پاس وہ علاج کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں، جس عمر دے وچ تسی ہو، اس عمر دے وچ باہر دے ملک دے وچ جڑے لوگ نے وہ اپنی زندگی دے تجربات تو جڑا ہے نا دوسرے نوں فائدہ پہنچاندے نے، مشورے دی صورت چ پہنچاندے نے، لیکن جو وہ بزرگ تھے انہوں نے اپنی اولاد کی جو ہے وہ برائیاں کر کر کے جو ہے اسی چند منٹوں میں جو ہے اسے اپنے دکھ درد بتائے، شیئر کیا اس کے ساتھ۔ تو بتانے کا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گھروں میں ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ آج بعض اوقات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بزرگ کے خلاف ہوں یا
کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات یہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جو بزرگی کے ایام میں ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیشہ وہ کئی نشیب و فراز سے گزرتے ہیں اور ان کے لیے چیزیں نئی نہیں ہوتی، اور اگر وہ ایسے حالات کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں تو اس میں سے نکلے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی چیزیں معاشرتی اعتبار سے سیکھی ہوتی ہیں، پروفیشنل اعتبار سے یا گھریلو اعتبار سے بہت سے رشتوں کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ تو ان کا کام ہے، آپ کا کام ہے، اگر آپ بزرگ ہیں، کہ وہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کی اصلاح کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ یا اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ نہیں، آپ جسمانی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن حکمت کے اعتبار سے آپ بہت ہی زیادہ نوجوانی جیسی قوت رکھتے ہیں۔ تو باہر کی کنٹریز کے اندر جب بھی بات کی، یاد رکھیں، جب بھی بات کی جاتی ہے اس میں سب شامل نہیں ہوتے، اس میں خاص طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو آج بھی ویڈیو ان کے ہی لیے ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے گھر کے بزرگوں اور جوانوں کے درمیان جو ہے ایک تناؤ نظر آتا ہے، اور اس تناؤ کی ایک جو اہم وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے پیسہ، ضروریات زندگی کا پورا نہ ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ خدا کا کلام بھی بیان کرتا ہے کہ آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گزرتے ہوئے یا گزرے ہوئے جو دن ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ان میں سے صرف برے ہی لمحات کو جو ہیں وہ ان کا چناؤ کرتے ہیں، انہیں پر زور دیتے ہیں، اور ہمیشہ خداوند کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری اہم بات کہ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، انہیں اس قابل بنانے کی بھرپور کوشش کریں کہ وہ آنے والے وقت میں جب کچھ کریں تو باعزت طریقے سے جو ہے کسی اچھی پوسٹ کے اوپر وہ بیٹھے، اور جب وہ بڑی کسی اچھی پوسٹ پر پہنچیں گے تو آپ کے اندر جو ہے وہ فنانس کی پرابلم بھی حل ہو جائے گی۔ وہ جتنا اچھا کمائیں گے وہ اتنا ہی اچھا آپ پر لگائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ فنانس کے ایشو ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ بچے نہیں، آپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ بزرگ ہیں تو وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ آپ نے بنایا وہ اتنا ہی آپ کو دے گا، یا جتنا بنایا وہ اتنا ہی آپ کو دے گا۔ ایک شخص ہے وہ کسی کوئی برتن بناتا ہے جس کے اندر سٹوریج جو ہے وہ 2 کلو کی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جب وہ آپ نکالیں گے یا وہ آپ کو مہیا کرے گا تو وہ اتنا ہی کرے گا جتنا آپ نے اس سے بنایا ہے، زیادہ نہیں۔ اگر زیادہ کی توقع کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور آج ایسا ہی ہے۔ گھر کے بزرگوں، اولاد اور ماں باپ اور گھروں میں تناؤ کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک اور اہم وجہ کہ بعض اوقات آپ کے فنانس، آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن آپ کی خواہشیں اس سے کہیں بڑی ہوتی ہیں۔ خواہش کرنا بھی اچھی بات ہے، سوچنا، امید رکھنا اور کوشش کرنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بڑی اچھی بات تھی کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کا جو دائیں اور بائیں، رائٹ اینڈ لیفٹ،
مررز ہوتے ہیں، شیشے ہوتے ہیں، وہ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک سینٹر میں جو شیشہ پیچھے دیکھنے کے لیے لگا ہوتا ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو فرنٹ شیشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی سوچ کو انتہائی وسیع کریں، دائیں اور بائیں مڑنے کی کم توجہ دیں، پیچھے بھی کم دیکھیں، آگے بڑھیں اور اپنی سوچ کو وسیع رکھیں۔ تو خداوند جو ہے آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو ان جیسس نیم، آمین۔